چند صحابہ کرام کی میں باتیں بتاؤں، کتنی محنت مشقت اور دقت سے یہ اسلام میں آئے اور جمے رہے. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر رحمت کے فرشتے اتارے جاتے ہیں. یہ صحابہ کے بارے میں بات آئی. ایک بار جب انہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر ہٹتے نہیں تھے، اس سے ہٹتے نہیں تھے. آج کی جو موب لنچنگ ہے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے ہوئی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو اذیتیں دی گئی، جو مشقتیں دی گئیں، میرے عزیزوں کان کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے. ان میں جو اذیتیں سہنے والے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مدینہ طیبہ آئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیٹھ پوری گل چکی تھی. کس وجہ سے؟ ان کی پیٹھ جب یہ اپنا دامن اٹھاتے تھے تو ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی. ان سے صحابہ نے پوچھا تم نے جبہ اٹھایا، یہ ریڑھ کی ہڈی تک کا گوشت کہاں گیا؟ کہتے کہ جب میں ایمان لایا تھا مکہ میں، یہ کفار مکہ مجھے پکڑ کر کے انگار کے کوئلوں پر لٹاتے تھے اور پھر میرے سینے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. نیچے سے کوئلے میری چربی سے پگھل جاتے تھے، پھر ان انگاروں کو دھکایا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ گئیں. کہنے لگے اے خباب تم اور بلال دونوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. بلال حبشی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. حضرت خباب نے کہا بلال حبشی کو تو آزاد کرانے کے لیے ابو بکر صدیق آئے تھے، لیکن مجھے تو آزاد کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل 3 سال تک جلایا گیا ہے. 3 سال تک جلایا گیا ہے. پکڑے جاتے تھے، بار بار پکڑتے تھے، ان کو جلاتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں. ان کا آقا امیہ تھا صرف اس بات پر کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اچھا جو سب سے پہلے 6 لوگ اسلام لائے، سب سے پہلے جو 6 لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی کا ہے. سٹارٹنگ بالکل، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے. حضرت بلال کو ان کا آقا پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ حضرت بلال کہتے تھے نا ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو رب ہو ہی نہیں سکتا. اس کے غلام تھے وہ، اس وقت غلامی کا دور تھا. آقا جو کہے غلام کو ماننا پڑتا تھا. وہ اپنے 2 بدماش بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے ڈرم میں وہ ڈال کر کے دن بھر اس کا ڈھکنا بند کر کے رکھتے تھے. بڑے سے ڈرم میں ڈال کر کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھتے تھے. شام کو کھولتے تھے بغیر کھانا پانی دیے ہوئے، پھر ان کو مارتے تھے مسلسل. اور ایک دن تو اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے آقا نے پیر میں رسی باندھ کر کے دے دیا. وہ بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے. اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ چلچلاتی رہتی تھی اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹھ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے. اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے اے مکہ والو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ہر جگہ بتوں کی پوجا تھی. مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے. ان کے درمیان بلال حبشی اعلان کر رہے تھے اے میرے عزیزو ان کے ایمان کو ہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے. آج ہم پر تھوڑی سی آفت بھی نہیں ٹوٹی کہ لوگ اپنا اسلام چھپانا شروع کر دیے. آج لوگ مصلحت کی بات کرنے لگ گئے. زمانہ ایسا ہے مولانا، اب تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. میرے بھائی اب کی بات کر رہے ہو، کیا بلال حبشی کا زمانہ اچھا تھا؟ وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا. کیا وہ زمانہ آج ہے تمہارے ساتھ؟ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں اب ویسا نہیں چلے گا، اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا. اب زمانہ بدلا نہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب بھی اللہ نے تمہیں سجدوں کی اجازت دی ہے، یہ مہلت رکھی ہے، آزادی ہے آج بھی. پھر بھی تم مصلحت کی بات کرتے ہو. نہیں، سب کو راضی کرنے کے لیے اس بلال حبشی کو قیامت کے دن تمہیں منہ دکھانا ہوگا جو سارے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. انہیں مارا جاتا تھا. اتنا مارا گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پورے جسم میں اس کے داغ تھے، پورے جسم میں داغ تھے. اور ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے. یہ آئے مکہ میں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو واپس نہ جانے کی بات کر کے وہیں ٹھہر گئے. وہ یمن کے رہنے والے تھے. کہا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کہ اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنے میں آنکھوں کا ایک سکون ہی الگ ہے. وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ سے. حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی. ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ. یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں. یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا.
یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے، جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا۔ کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی۔ اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ اللہ ان کی مرقت پر گہر پاری کرے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھیں اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے۔ یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ، جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی۔ اور جانتے ہیں آپ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا آخری وقت تک۔ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آخر میں شہید بھی کر دیا گیا۔ یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا۔ حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے، وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا انہوں نے۔ حضرت یاسر اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت یاسر اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ اسلام کے دو سب سے پہلے شہید ہیں۔ حضرت عمار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو، باپ کو بھی مارا گیا ہو، ان کو کفار مکہ نے بلا کر کے سمجھایا، دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی بری طرح زخمی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں تو اپنے مکہ والوں کو چڑھاتا ہے، چھوڑ دے اس دین کو، اس میں امن ہے، خیر ہے، ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں۔ حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا، میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا۔ مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا، میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے، مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے، بیچ راستے میں آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا، ان کی پیٹھ جلنے لگی، پیروں تک آگ لگی تھی، وہ رونے لگے۔ اسی اثنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا۔ حضرت عمار نے پکار کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان صحابہ کی محبت کو، ہم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے ان کی مقام کو؟ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حضرت عمار آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، کفار مکہ وہاں پر انہیں ظلم و اذیت دے رہے ہیں۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، صرف اتنا کہا آقا اگر آپ اپنے عمار سے راضی ہیں تو میرے سامنے یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ راضی ہیں تو میرے لیے آگ کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مقام پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جل گیا ہائے ہائے مجھے بچا لیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے تو پھر یہ آگ کی تپش بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا جانتے ہیں اس وقت؟ کہا یا نارو کونی بردن و سلاما علی عمار ابن یاسر۔ یہ آیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار بن یاسر پر۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر ہجرت کرنے تک ہر ہفتے مکہ کے کفار مجھے آگ میں رکھتے، لیکن ہر بار آگ میرے لیے ٹھنڈی ہی ہوتی تھی، مجھے گرمی لگی ہی نہیں کرنی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام کے راستے پر اذیتیں اٹھائی مگر دامن رسول کبھی ترک نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، ان صحابہ میں ایک لمبی فہرست ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے صرف اپنی جانیں نہیں، اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، اپنی عزیز ترین خواہشات بھی، اپنی محبتیں سب قربان کیا ہے۔ کون سی چیز ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑا؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے۔ جنگ حنین میں جہاں بڑے بڑے مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، جنگ حنین ایک سخت جنگ ہے جس میں مسلمانوں پر بہت سخت مسئلہ آ گیا تھا، پاؤں پیچھے ہٹانے کا معاملہ تک آ گیا تھا۔ اس وقت بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور تنہا اپنے ایک ہاتھ سے 20 کافروں کو انہوں نے مارا تھا، 20 لوگوں کو مارا تھا۔ صحابی رسول
ان کے پاس بڑی بڑی فضیلتیں تھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے. جب مدینے میں کوئی مہمان آتا تو کہتے ابو طلحہ کے گھر بھیجا کرو, کیونکہ حضرت ابو طلحہ مہمانوں کی ایسی ضیافت کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے, حضور نے فرمایا ابو طلحہ لے جاؤ. لے کر کے آئے. گھر آئے تو پتہ چلا بیوی نے کہا کھانا کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے, بچے بھی ہیں, آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, اور ایک مہمان کو آپ لے کر کے آئیں. حضرت ابو طلحہ نے کہا کوئی بات نہیں, بچوں کو سلا دو, بچوں کو تھپک کر سلا دو, کل ان کے لیے دیکھا جائے گا. اور رہی بات تیری اور میری, ہم رات کو صبر کر لیں گے. ہمارے کھانے میں سب سے پہلا حق مہمان رسول کا ہے. کون ہے جو اپنے گھر کی ایک کھانے کی مقدار کو آئے ہوئے مہمان کے لیے دے دے؟ اپنے بچوں کو سلا دیا, بیوی سے کہہ دیا, لیکن مہمان کو یہ بات معلوم ہونے نہ پائے کہ میرے گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے. کہا دسترخوان بچھانا, کھانا رکھنا, لیکن اے میری شریک حیات چراغ بجھا دینا, چراغ گل کر دینا. ان کی بیوی نے دسترخوان پر کھانا رکھنے کے بعد چراغ بجھا دیا. چراغ بند ہو گیا, اندھیرا رہا. حضرت ابو طلحہ نے مہمان کے سامنے کھانے کی برتن آگے کی, کہا آپ کھاتے رہے, میں بھی کھا رہا ہوں. آپ نے صرف منہ چلایا اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. یہاں تک کہ صبح ہوئی. جب رات مہمان نے ابو طلحہ کے گھر گزاری, صبح ہوئی, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ان کا استقبال کیا. ابھی کچھ بات ہوئی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ جبرائیل آئے تھے, کل رات تمہارے گھر جو ہوا مجھے بتا کر گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتی دسترخوان بچھایا ہے. جو اپنے حبیب کے مہمان کو اپنے گھر میں ذرا وقت کے لیے شرمندہ ہونے نہیں دیتا, مولا اس ابو طلحہ کو کبھی زندگی میں شرمندہ نہیں کرے گا. یہ میرے آقا کی دعا تھی. اس ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کروں, مدینہ طیبہ کے قریب میں ان کا ایک باغیچہ تھا. یہ ایک دو صحابہ نہیں جو باغیچے رکھتے تھے, بڑے بڑے رئیس صحابہ بھی ہیں. اس میں سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ, ان کے باغیچے کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے الگ الگ قسم کے درخت لگائے تھے, ورنہ مدینے میں سب کھجور کے درختوں والے باغیچے. ان کے باغیچے میں رنگ برنگے پھول بھی ہوتے تھے. ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغیچے میں, ایک پرندہ آیا اور بیٹھا. بڑا باغیچہ تھا اور ان کے باغیچے کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک پرندہ آیا نماز پڑھنے کے وقت, اور وہ بڑا خوبصورت پرندہ تھا, اس کی آواز بھی میٹھی تھی. وہ ایک ڈالی سے دوسری ڈالی, دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی, اس طرح سے اچھل کود کر رہا تھا. آپ کو وہ بڑا اچھا لگا. آپ نماز کی حالت میں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے. ہوتا ہے تھوڑی سی آواز آئے سب کی گردن پھر جاتی ہے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرندے کی آواز کی طرف متوجہ ہو گئے. یہاں تک کہ ظہر کی نماز تھی غالباً, اس کی آواز میں ایسا متوجہ ہو گئے کہ بھول گئے کتنی رکعت ہوئی تھی, 2 پڑھے تھے کہ 3 پڑھے تھے. آپ کو شک ہو گیا کہ میری 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی. پرندے کے چہچہانے نے مست کر دیا. پھر آپ نے سلام پھیرا, اپنی نماز پھر دوبارہ مکمل کر لی. دوڑتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بارگاہ میں خبر دینے آیا ہوں. آپ کو معلوم ہے میرا سب سے حسین باغیچہ ہے مدینے کے گرد و نواح میں؟ کہا ہاں معلوم ہے. حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں اسی باغیچے میں نماز پڑھ رہا تھا, ظہر کے وقت ایک پرندہ چہچہانے لگا, میرا خیال اس طرف ہو گیا. کہا کیا ہوا پھر؟ کہا اس کی طرف اتنا متوجہ ہو گیا کہ میں نماز میں اپنی رکعت بھول گیا. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعد میں نے اپنی نماز کو درست کر لیا, لیکن آپ کی بارگاہ میں آج اس لیے آیا ہوں, آپ گواہ ہو جائیں, اس پورے باغیچے کو میں نے صدقہ کر دیا. کہا پورا اتنا قیمتی باغیچہ؟ کہا میں اس باغیچے کو رکھنا نہیں چاہتا جو مجھے میرے رب کی عبادت میں خلل پیدا کرے. میں اگر وہاں نہ گیا ہوتا, نہ وہ پرندہ آیا ہوتا, پورے درختوں کے باغیچے کو انہوں نے صرف اس بات پر وقف کر دیا, صدقے میں دے دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی. ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے, ایک صاحب شکایت لے کر کے آئے. ایک صحابی ہیں, وہ شکایت لے کر کے آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرا مدینہ طیبہ میں گھر ہے اور گھر کے آنگن میں کچھ درخت ہیں, میرا پڑوسی اس کے بھی آنگن میں کچھ درخت ہیں, یا دونوں کے چھوٹے چھوٹے باغیچے تھے. میں بیچ میں دیوار بنا رہا تھا, دیوار بنانے کے بیچ میں ایک درخت آ گیا ہے. میں اپنے پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ درخت تو مجھے دے دے, میری دیوار سیدھی ہو جائے گی. ہوتا ہے کبھی کبھار. وہ درخت بیچوں بیچ آ گیا, باؤنڈری وال میں کمپاؤنڈ بنا رہے تھے, بیچ میں آ گیا ہے, لیکن تھا وہ پڑوسی کا. اس صحابی نے اس سے کہا تو اس پڑوسی نے کہا میں نہیں دوں گا. انہوں نے کہا بیچ دے, ایک درخت میرے کمپاؤنڈ کے اندر آ جائے گا. اس نے کہا وہ بھی نہیں کروں گا. ان کی دیوار ایسے لے کے جانا پڑتا, ٹیڑھی ہو جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہنے لگے اس کا مسئلہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا, کہا کہ میرے اس صحابی کی دیوار سیدھی ہو جائے تو ایک درخت اسے دے دے. کہا نہیں دوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد بھی اس نے نہ کہا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتا دوں کہ تو ایک درخت میرے اس صحابی کو دے گا, اللہ تجھے جنت میں ایک ایسا درخت دے گا جس کے نیچے گھوڑا 100 سال دوڑے گا. اس کے سائے کے نیچے 100 سال دوڑے گھوڑا, اتنا بڑا درخت تجھے جنت میں دے گا اللہ. اس کو کیا ہے, منافقت تھی,
اس نے کہا نا 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 مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے اس جنت کے وعدے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ محفل میں جو صحابہ بیٹھے تھے جیسی حضور سے جنت کی تعریف سنتے تھے وہ مچل جاتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو دہدہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں وہ درخت خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں تو وہ فضیلت مجھے بھی ملے گی جو آپ نے اس پڑوسی کو بتایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدہ ہاں تجھے بھی ملے گی۔ یہ ابو دہدہ کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، مدینے کے بڑے امیر آدمی، بڑے امیر آدمی، بلکہ مدینے کی مارکیٹ میں اگر سب سے اعلیٰ قسم کی کھجور کہیں ملتی تھی تو ابو دہدہ کے بغیچے کی تھی۔ ان کے کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں رہتے تھے، بکنگ پہلے ہوتی تھی۔ حضرت ابو دہدہ کا ایسا بڑا باغیچہ تھا اوالی مدینہ، جہاں کی کھجوریں سب سے مہنگی امپورٹ ہوتی ہوں گی، ایکسپورٹ ہوتی ہوں گی، اس زمانے میں ایکسپورٹ کی جاتی تھی، یعنی شام یمن تک جاتی تھی۔ حضرت ابو دہدہ کا باغیچہ پورے مدینے میں مشہور تھا۔ وہ آئے اس شخص کے پاس جو درخت نہیں دے رہا تھا، کہا اے بندے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا ابو دہدہ تمہیں بھلا مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا؟ کہا میرا باغیچہ جانتا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں۔ اس باغیچے کی خصوصیت یہ، وہ خود بولنے لگا، وہ منافق، کہ ابو دہدہ تیرا باغیچہ مدینے کا سب سے قیمتی باغیچہ ہے، اس کی کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، اور پلس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی عالیشان گھر بنایا تھا اس باغیچے کے اندر، اور اسی میں ایک کنواں بھی تھا جو میٹھے پانی کا تھا، ایک نہر جاری کر دی تھی، ایک بہت حسین و جمیل ماحول اس باغیچے کے اندر تھا۔ وہ منافق خود کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے تمہارے باغیچے کو۔ حضرت ابو دہدہ نے کہا میں وہ پورا باغیچہ دیتا ہوں، وہ ایک درخت دے گا؟ اس نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ابو دہدہ کا باغیچہ اور میرا ایک درخت، وہ بھی کمپاؤنڈ کے بیچ میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو دہدہ سے اس نے کہا کیا یہ بات تو ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے؟ کہا جب بھی رسول پاک کے پاس ہوتے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہاں دنیا کا اللہ کا سب سے آخری رسول موجود ہے، یہ میرے گواہ ہیں۔ اس نے کہا فوراً دے دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کھڑے کھڑے تجارت کر دی، کھڑے کھڑے وہیں پر۔ اس منافق نے کہا میں نے ایک درخت بیچ دیا۔ حضرت ابو دہدہ نے کہا میں نے اپنا پورا باغیچہ تجھے بیچ دیا۔ ہو گئی بات۔ ابو دہدہ آئے، باغیچے میں گھر بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، سامان بھی تھا۔ دروازے پر کمپاؤنڈ کے باہر کھڑے باغیچے کے پکارنے لگے اپنی بیوی کو، ام دہدہ میں نے یہ باغیچہ آج بیچ دیا ہے۔ عورتوں کے معاملات تو معلوم ہوں گے آپ کو، اپنے مردوں کی کوئی چیز بیچنے کہاں دیتی، لیکن وہ صحابیہ تھی، اندر سے کہتی ابو دہدہ تم بڑے تاجر آدمی ہو، کچھ بھی سودا کرو گے تو فائدے کے بغیر تو نہیں کرو گے، مجھے یقین ہے کوئی نفع کی تجارت کر کے آئے ہوگے، نفع کی۔ ابو دہدہ نے کہا ہاں بالکل تو نے صحیح گمان کیا، میں نے نفع کی تجارت کی ہے۔ ام دہدہ نے کہا بیچ دیا؟ کہا ہاں، جلدی سے اپنا سامان اٹھا اور باہر نکلا، اب ہماری ملکیت میں نہیں ہے یہ باغیچہ، اب ہماری ملکیت میں نہیں۔ وہ جلدی جلدی سامان اٹھانے لگی اور دروازے پر ابھی آئی نہیں تھی، پوچھا کتنے میں بیچا، کتنے میں بیچا؟ بیوی کو بتانا تو ہوگا۔ ابو دہدہ باہر ہی کھڑے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجارت ہوئی ہے، میں نے یہ پورا باغیچہ ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں گھوڑا 100 سال دوڑے گا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، کہا ابو دہدہ میں نے صرف تجھ کو دنیاوی تجارت میں ماہر سمجھا تھا، تو آخرت کا بھی تاجر نکلا۔ اپنے شوہر پر ایسا یقین رکھنے والی خاتون سامان لے کر باہر نکل آئی، یہ نہیں کہا بچے کہاں رہیں گے، کہاں گھر بنے گا، کچھ نہیں، سب چھوڑ کر باہر نکل آئی، اور پلس یہ کہہ رہی ہے تو آخرت کا بھی ماہر تاجر نکلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کے، کہا یا رسول اللہ میں نے اسے سپرد کر دیا، اپنے اس صحابی سے کہیں اپنی دیوار سیدھی کر لے اور اپنا درخت اندر کر لے۔ اب پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ایک درخت میرا پکا ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب یہاں بات، کبھی کبھار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تفریح قلب کے لیے فرماتے تھے، ابو دہدہ کے ہوش و حواس بھاگتا ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ آقا پورا باغیچہ دے آیا ہوں۔ ابو دہدہ پوچھ رہے ہیں آقا میرا وہ ایک درخت پکا ہے جو آپ نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو دہدہ، وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا، وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا، تو پورا باغیچہ دے آیا ہے۔ اب میرے مولا نے مجھے وہی کر کے بتایا ہے ابو دہدہ کو جنت میں وہ باغیچہ دوں گا جس کے درختوں کی کوئی گنتی بھی نہیں کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تیرے باغیچے کے درختوں کی گنتی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو دہدہ اسی وقت کہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ یقین اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صحابہ کی زندگی میں تھا، اگر رسول فرما دے تو انہیں 100% یقین ہوتا، میرے آقا نے فرمایا ہے تو مجھے مل کے رہے گا۔ عزیزان گرامی، احادیث رسول اگر تمہیں کسی بات کی طرف بلاتی ہیں تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا، کیونکہ میرے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے اور 100% حق ہے۔